کہ اتنے بڑے اکابر علماء جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے۔ جب کسی چیز کی ناقدری ناشکری عام ہو جاتی ہے، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بات میں مسلسل کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث کے ارشادات ہیں کہ امت کا جو وہ طبقہ ہے جن کے پاس دین کا علم ہے ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ کے گھروں کی آبادی بھی انہی کے دم سے ہے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ کی عزت کرتا ہے نا تو وہ مسجد کا مولوی صاحب اس کو بتاتا ہے کہ باپ کا احترام کرو۔ کسی ماں کا اگر بیٹا ادب کرتا ہے نا تو مسجد کا مولوی صاحب اس کو بتاتا ہے ماں کا ادب کرو، ماں کا احترام کرو، ورنہ جا کے اولڈ ہومز میں داخل کروا کے آ جائیں گے آپ کو۔ جس معاشرے سے علماء کا کردار ختم ہوا ہے، ان کے ماں باپ جب 60 سال کے ہوتے ہیں وہ جا کے اولڈ ہوم میں جمع کروا کے آ جاتے ہیں، سال میں ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں، ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں، جاتے ہیں پھول کا تحفہ لے کے جاتے ہیں، آج فادر ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے۔ اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیں، اور یہ ہوگا، یہ جہالت، یہ گمراہی ایسے عام نہیں ہوگی، یہ تدریجاً گریجولی آہستہ آہستہ ہوگی۔ اس لیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق، والد کے حقوق، بیٹے کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کاروبار کا طریقہ، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ آپ کو دین بتاتا ہے، اور دین آپ کو علماء سکھاتے ہیں۔ اگر ان سے تعلق معاشرے کا، چاہے وہ معاشرے کا نوجوان ہو، چاہے وہ معاشرے کا بوڑھا ہو، چاہے وہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، اگر اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، یہ اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ایک چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، نوجوانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنی میراث میں درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء اپنی میراث میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس علم کو حاصل کیا وہی خوش قسمت ہے۔ وہ چاہے حبشی ہو، وہ چاہے پٹھان ہو، وہ چاہے پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو، عراق کا ہو، یمن کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کمال ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ جس کو حاصل ہو جائے، کچھ ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ علماء کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عوام کی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اگر مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں نا کہ علماء کی قدر کریں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی صاحب یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار لوگ ہاتھ کے میرا ہاتھ چومیں، کوئی میرا ماتھا چومیں، کوئی مجھے کہے یار مولوی صاحب، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ آپ سے چموانا یا اپنا ماتھے کا بوسہ دلوانا یہ مقصد نہیں ہے، اور ان چیزوں کو میں پسند بھی نہیں کرتا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، اور اتنا میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، دنیا میں میرے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کو۔ مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے کو جو صحیح میسج ہے وہ دینا ہے۔ بھائی ایک استاد اگر اپنے شاگرد کو یہ کہتا ہے بھائی استادوں کا ادب کریں، استاد اگر اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہے کہ شاگردوں کا ادب کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میری بحیثیت ایک انسان کے میری عزت کریں،
مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں تو میری عزت کرو. تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اپنے استاد کی، اپنے ٹیچر کی عزت کرو گے. لیکن اگر یہ بات استاد نہیں بتائے گا تو اس شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو یہ بات کون بتائے گا؟ اگر استاد کا ادب استاد بچے کو نہیں سکھائے گا تو کون بچے کو ادب سکھائے گا؟ اس نقطہ نظر سے، اس زاویہ نظر سے اس چیز کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے.